اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ یا مبارکہ میں خلاق کائنات نے توحید کا بیان فرمایا، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصولیات اور اساسیات کو بیان فرمایا ہے۔ اصولی عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمایا، اور ضمناً پھر نبوت کا بیان بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ پھر اسی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاد یعنی قیامت کا ذکر بھی فرما دیا، اور پھر قیامت والے دن جو ناکام ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ جیسے باقی کتابیں ہوتی ہیں وہ پورے مضمون علیحدہ علیحدہ ترتیب دیے جاتے ہیں، جی اس کے تحت یہ بات بیان ہوگی، اس کے تحت یہ بیان ہوگا، لیکن قرآن کریم کی عظمت اور شان ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک بات کو بیان کرتے کرتے ساتھ اس کے متعلقات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں، یہ کل سے بھی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہو رہا ہے کہ اپنی بات رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے۔ ہاں جی، وحی اپنی ہے، اپنے حبیب کو فرما رہا ہے حبیب تو پڑھ کے سنا ان کو، تو نبوت تو ثابت ہو گئی اسی آیہ کریمہ سے۔ تو فرمایا کہ لمن ما فی السماوات والارض، فرمایا کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سارے کا سارا اسی کا ہے، سارے اسی کے مملوک، سارے اس کے غلام ہیں۔ تو اب جو غلام ہو وہ آقا کے مال میں شریک تھوڑا ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کے مال میں شریک نہیں ہوتا، غلام جو ہے وہ آقا کی پراپرٹی میں شریک نہیں ہوتا، اس کی جائیداد میں شریک نہیں ہوتا۔ تو جب پوری دنیا غلام ہے، مملوک ہے خالق اور مالک کی، تو بتائیں پھر یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں حصے دار کیسے ہو گئے؟ وہ چاہے بتوں کی صورت میں ہو چاہے کسی اور کی صورت میں ہو، پھر ان کی عبادت کیسے ہو گئی بھائی؟ جبکہ یہ تو ہیں ہی غلام، یہ تو ہیں ہی مملوک۔ تو مملوک جو ہے وہ تو اپنے آقا کے کسی شے میں شریک نہیں ہوتا، مملوک مملوک ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کی کسی شے میں شریک نہیں ہوتا۔ جب پوری کائنات میں جو چیز موجود ہے، رب تعالیٰ نے کہا ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے، یہ تعمیم فرما دی رب نے زمین و آسمانوں کی، زمین و آسمانوں سے باہر کوئی شے ہے نہیں۔ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمانوں کے اندر ہے، تو میں کہ پوری زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا رب کا مملوک ہے۔ تو بتائیں مملوک کیسے مالک ہو گیا آدھی عبادت کا؟ مملوک کیسے عبادت، وہ بھی مالک اس چیز کا بنا جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ باقی زمین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، حقیقت میں مالک تو ان کا بھی رب تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے لوگوں کو اس کا مالک بنایا ہے۔ ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کا مالک بنایا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے 4 مرلے 2 مرلے کے مالک ہیں، ہے یہ نہیں؟ لیکن عبادت میں تو کوئی بندہ 2 رکعتوں کا مالک نہیں بنتا، ایک سجدے چھوڑنے ایک تسبیح کا مالک نہیں بنتا کہیں پوری دنیا کائنات میں۔ ہے کوئی مالک بلا کوئی بندہ کہے یار پوری نماز رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک سجدہ اپنے پیر کے لیے کر رہا ہوں، یا ایک سجدہ اپنے بتوں کے لیے مشرکوں کے لیے کر رہا ہوں، یا باقی سارے سجدے میں 3 تسبیح اپنے بتوں کے لیے، اپنے رب کے 2 تسبیح رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک تسبیح بت کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تجزی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو جب اس کی وجہ یہی ہے پوری کائنات کے اندر جو چیز بھی موجود ہے وہ ساری کے ساری مملوک ہے خالق اور مالک کی، تو پھر جب مملوک ہے تو پھر وہ مالک بھی بنی، تو عبادت کی مالک کیسے بن گئی؟ یہ بت جو ہیں سارے کے سارے، ان کی جو پوجا ہو رہی ہے آج ہندو اندھے پڑے ہیں بتوں پر، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آخر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کرے کہ پھر سے کوئی بندہ آئے، اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ، سلطان محمود غزنوی جیسا بندہ ان کی بتوں کی مرمت کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیر کرتا کرتا ہندوستان جا پہنچا،
کہتا ہے وہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا، اس مندر میں جو بت تھا نا، لوگ جاتے تھے، جا کر کے اس کے سامنے بیٹھتے اور کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو خیر ہو جائے. تو کہتے ہیں وہ بت جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا دیتا تھا، ایسے بت کے ہاتھ ایسے ہو جاتے. کہتے جی لوگ سارے کے سارے دیوانے تھے اس بت کے. کہتے جی جب کہیں فوراً ہاتھ اٹھا دیتا ہے ہمارے لیے. لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے، وہ بت ہاتھ اس طرح کرتا، ان پر ہاتھ پھیر دیتا. تو لوگ جو ہیں وہ اونھے پڑے تھے اس بت پر. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، میں گھس گیا ہوں میں پنڈتوں میں. کہتے ہیں مجھے میرے ذہن میں آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے یاوری فرمائی، میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی بات ضرور ہے، یہ کوئی اندر کو کھاتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا ایسے کتیاپے کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں ہندوستان یہاں رہا پھر کافی دن، تو پھر جو پنڈت تھا اس کے قریب ہو گیا میں. ایسا ایسا کہتے ہیں جی اسے ایسا اعتماد ہوا مجھ پر کہ اس نے نیچے تہہ خانے کی چابیاں مجھے پکڑا دیں. نیچے تہہ خانہ تھا ان کا، اس کی چابیاں مجھے پکڑا دیں گی، یہ خیال کیا کرو. کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، نیچے سے زنجیر تھے بندھے ہوئے تھے. وہ جب بھی لوگ آتے تھے آواز نیچے جاتی تھی، کچھ بندے کھڑے ہو کے زور سے کہا زور سے دعا مانگو اس کے سامنے. وہ کہتے ہیں نیچے سے وہ کھینچتا تھا، جیسے کھینچتا تھا ہاتھ اوپر ہو جاتے تھے ایسے. ٹھیک ہے نا جی. تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا، 2-4 دن ٹھہر کے وقت بنایا میں نے مناسب. جب سارے چلے گیا اکیلا میں رہ گیا. میں جب گیا نیچے، اس کی چھٹی کا وقت آیا، وہ نیچے بیٹھا تھا منحوس پنڈت. تو کہتے ہیں کہ میں گیا جا کے نیچے اس کو قتل کر دیا میں نے، اس بت کی ساری زنجیریں توڑ دی میں نے، ہاں جی تہس نہس کر دیا. کہتے ہیں پھر میں وہاں سے بھاگ آیا. اللہ اکبر. مومن بندے کو برداشت نہیں ہوتا. حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اسی طرح کرتے تھے، خفیہ طریقے کے ساتھ. جہاں کوئی بت دکھائی دے وہ بھی ایسے کام کرتے تھے. ہاں جی. ایک خاتون ہے مائی صاحبہ، انہوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ اپنے بچپن میں بالکل جب چھوٹی سی تھی بچی تھی، تو اب تو خیر عمر ان کی کافی ہے، تو وہ کہتے ہیں جب بچی تھی وہ بھی جب جاتی تھی باہر تو کہیں ان کا یہ بت نظر آ جاتا تھا، اس پر تھوک دیتی تھی. کوئی بھی گندگی ہوتی وہ اٹھا کے پھینک دیتی تھی. یہ بندہ مومن کا ایمان ہے. ہاں جی. جب تک باطل سے نفرت نہ ہو، طاغوت سے نفرت نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں آج ہمارے لوگوں نے ایمان کس چیز کو سمجھ لیا ہے. بہرحال خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سارے کا سارا اسی کا ہے. یہ آیت مبارکہ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، اور کوئی آیت نہ بھی ہونا توحید پر، یہی آیت ہی کافی ہے. جب ہے ہی سارا اسی کا، تو پھر جب باقی کسی شے میں شریک نہیں ہے تو رب کی عبادت میں کیسے شریک ہو گیا یار؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا قل اللہ، حبیب آپ فرمائیں سب اللہ کا ہے. اللہ اکبر. انداز دیکھیں کلام کا. یہ ان سے سوال کیا، میں کہ بتاؤ بھائی زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ساتھ میں وہ اللہ کا ہے. یہ مثال آپ ایسے سمجھیں، آپ جب اپنے کسی کو پکڑتے ہیں، بچے کو پکڑتے ہیں یا وہ اپنی گھر والی کو پکڑتا ہے، جب کوئی اس معاملات میں شکایت ہوتی ہے تو اسے کہتا ہے ہاں بھائی دس ہے، یہ تو نے کیوں کیا؟ اچھا میں بتاتا ہوں تجھے کیوں کیا تھا تو نے. پھر آگے خود ہی جواب بھی دے دیتا ہے بندہ، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہی فرمایا کہ سوال بھی کیا، سوال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جواب دینے سے پہلے میں کہ جواب جو ہے وہ بھی سب پر واضح ہے، سب پر عیاں ہے. تم سے یہ پوچھا جا رہا ہے، تم جو بتوں کے سامنے اوندھے پڑے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ رب تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تو خود کسی شے میں شریک نہیں ہے، یہ تو خود غلام ہے میرے، کسی شے میں شریک نہیں ہے. جب کسی شے میں شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے ہوگا؟ میں بتاؤ نا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کس کا ہے؟ اگر میں قل اللہ، ابھی باپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی یہاں تک توحید بیان ہوئی. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ہی معاد یعنی قیامت کا ذکر شروع کر دیا. کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ کتب علی نفسہ الرحمہ جو ہے اس کا تعلق اگلی مضمون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پچھلے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جوڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت لکھ دی ہے. رحمت فرمانا لکھ دیا اس نے، بڑا کریم ہے. میں اس نے اپنے کرم فرمانے کا بھی لکھ دیا کہ میں کرم ضرور کروں گا. ہاں جی.
جیسے حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق اور مالک نے جب عرش پیدا کیے نا جی، اسی وقت ایک تحریر لکھ کے عرش کے ماتھے پر لگا دی، ہیں جی، کیا لگائی؟ میں سابقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غضب پر ہمیشہ سبقت کرے گی، میری رحمت آگے ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور زیادہ ہے یا اس کے جلال کا ظہور زیادہ ہے؟ رحمت کا ظہور زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، خالق اور مالک سب کو روٹی بھی دے رہا ہے، سب کو آسائش بھی دے رہا ہے، سکون بھی دے رہا ہے، عرشیں مل رہی ہے بندوں، یہ اس کا فضل اور کرم نہیں ہے یار۔ لیکن بندہ ہے کہ وہ نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے خالق اور مالک کی، لیکن ایک رب ہے کہ وہ کسی کی روٹی سانس تک نہیں روکتا اس کا، کتنا کریم ہے یار۔ ایک سانس پر 2 شکر واجب بنتے ہیں ایک سانس پر، تو بتائیں کتنا کرم ہے پھر مالک کا، اللہ اکبر۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ توحید کا ملنا جو ہے نا، یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ عقیدہ توحید کا ملنا بندوں کو، اور یہ علماء نے لکھا ہے، باتیں ہیں کہ اس امت پر سب سے بڑا انعام جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، وہ اپنے حبیب کو ہمیں دیا ہے، اور حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑا انعام۔ حضور کے ختم نبوت بھی انعام ہے، آقا علیہ السلام کا نبی ہونا بھی انعام ہے جی۔ اب دیکھیں جی، یہ آیت مبارکہ کتب علی نفس الرحمہ کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ، اب اگلے کے ساتھ دیکھیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن جمع فرمائے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک ہی نہیں ہے، جس کے آنے میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہاں پر پھر اس کا تعلق لیجمعنکم، قیامت کا ذکر، اس کا تعلق پچھلے لفظ کے ساتھ مضمون کے ساتھ جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت لکھ دی ہے، رحمت فرمانا لکھ دیا ہے جی، اور فرمایا کہ ضرور قیامت والے دن جمع فرمائے گا۔ اگر غور کیا جائے، قیامت والے دن تو پکڑے جائیں گے بندے، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ہر وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ میں کر رہا ہوگا، میں بچ جاؤں، بس میں بچ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بھی رحمت کے دن قرار دیا ہے جی۔ تو یہ ذہن میں رہے، قیامت والا دن رحمت یوں ہے کہ وہ دن جو ہے نا حقیقت کے اندر عدل اور انصاف کے بپا ہونے کا دن ہے، مظلوموں کو ان کا بدلہ دلوانے کا دن ہے جی، جن سے مال چھینا گیا تھا ان کا مال واپس دلوانے کا دن ہے جی۔ وہاں پر جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن تھے، رب تعالیٰ کے دین کی دشمنی کے اندر اہل حق کی مخالفت کرتے تھے، ان کی سزا دینے کا دن ہے جی۔ یہ ذہن میرے رحمت یوں بھی ہے کہ اگر قیامت والا دن نہ رکھا جاتا تو پھر دنیا کے اندر آج جو لوگ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا تھا دنیا میں، آخرت میں؟ پھر دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں دین کے لیے محنت کرنے والا بندہ، غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، وہ بھی اپنا وقت بتا جاتا ہے، اور دین کی راہ روکتے روکتے دین حق کی خدمت کرنے والوں پر ظلم و ستم کرنے والا بندہ، وہ بھی اپنا وقت بتا جاتا ہے۔ پھر نفع میں تو وہ رہا جو ظلم کرتا رہا، نفع میں تو وہ رہا جو لوگوں کے مال چھین گیا، نفع میں تو وہ رہا جو لوگوں پر ظلم کر گیا، نفع میں تو وہ رہا بندہ جو جناب لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو رلاتا رہا، جس نے جناب نکاح کیے، نکاح کرنے کے بعد اپنی بیویوں پر ظلم کرتا رہا، نفع میں تو وہ رہا، پھر یہاں بھی ظلم کرتا رہا، اور اس عورت کو بدلہ نہ ملے قیامت والے دن بھی، یہاں تو آپ کو پتہ بھی تو ملتا نہیں کسی کو، قیامت والے دن بھی نہ ملے، تو بتائیں وہ پھر یہ دن مقرر کیوں کیا گیا؟ پھر دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری وقت ہو جاتی ہے یار، ہے یا نہیں ایسا؟ اگر نیکیاں کرنے والے کو اجر نہ ملے، رب تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے کو اجر نہ ملے، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے کو اجر نہ ملے جی۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے نیند چھوڑ کے، کئی سارے دوستوں پر نیند کا غلبہ بھی دکھائی دے رہا ہے، بچوں پر زیادہ ہے جی، رات کو بیچارے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، 11-12 بج جاتے ہیں سوتے سوتے، ہے نا جی۔ تو اس لیے کہ یہ چیز جو ہے، اگر اور آپ بیٹھے ہیں قیامت والے دن آپ کو انعام ہی نہ ملے کوئی، کہ اتنی آپ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور جو سویرے سویرے جناب وہ خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں گھر میں ہیں، ان کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو بتائیں آپ کو پھر کیا نفع ہوا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے بیٹھے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ظہور کا دن تو قیامت کا دن ہے، جو حقیقت میں صحیح طور پر ظاہر ہوگا۔ رب راضی ہو دنیا میں، اس کی رضا ظاہر ہوتی ہے یہاں بھی، مالک عز و جل جو ہے اس کے لیے مزید دین کی راہ کھول دیتا ہے، جیسے حدیث پاک ہے بخاری شریف میں
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اسے دین سیکھنے کی طرف لگا دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے رب اسے۔ ہاں یہ یقین رکھیں آپ کے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، جو آپ بیٹھے ہوئے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا، جب رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے سوئے کو اٹھا کے بھیج دیتا، چل اٹھ جا کے میرا قرآن پڑھ، چل اٹھ جا کے میرا دین سمجھ تم ہیں اللہ، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اب بتائیں اس کے انعام ملنے کا دن قیامت کا دن ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے چھوڑ دیے گئے، آپ ذرا بتائیں جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، دین کے لیے لکھنے والے ہیں، دین کے لیے بولنے والے ہیں، دین کے لیے چلنے پھرنے والے ہیں، دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں، ان کو قیامت والے دن کچھ نہ ملے تو بتائیں پھر یہاں زور لگانے کا فائدہ ہے؟ اور جنہوں نے ایمان والوں پر، اہل ایمان پر ظلم کیے، کافروں نے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی، مسلمانوں کو جناب بیوہ کر دیا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو یتیم کر دیا، مسلمانوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، تو بتائیں اگر ان کو سزا ہی نہ ملے قیامت والے دن تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے قیامت کا قائم ہونا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کا دن ہے۔ اس دن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ ظاہر ہوگی۔ یہ ذہن میں رہے کہ مظلوم کو، ظالم کو معاف کر دینا جو ہے نا یہ مظلوم پر ظلم ہے، یہ مظلوم پر ظلم ہے۔ ظالم کو معاف کرنا یہ مظلوم پر ظلم ہے، اور مظلوم کو اس کی داد رسی نہ کرنا یہ ظالم کے ساتھ مہربانی ہے، یہ ظالم کے ساتھ مہربانی ہے، یعنی مظلوم کی داد رسی کرنا یہ اس کے ساتھ رحمت ہے۔ تو پھر قیامت والا دن جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو، جو مجبور تھے دنیا کے اندر، جنہیں دبایا گیا، ناجائز ان سے ان کا استحصال کیا گیا، استحصال کیا گیا ان کا، تو ان کو قیامت والے دن بدلہ ملے۔ تو بتائیں یار جس دن کسی غریب، آج یہاں پہ کوئی کیس مقدمہ جیت جائے کوئی غریب تو مٹھائیاں کھاتے ہوئے باہر نہیں آتا، وہ اپنے لیے رحمت کا دن کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا روتا ہوا جا رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ظالم جو ہے نا وہ اس کی پکڑ یہ بھی رحمت ہے، اور مظلوم کو اس کا حق مل جانا یہ بھی رحمت ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ رحمت ہے جی۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، میں اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کر لیا ان لوگوں نے جو ایمان ہی نہیں لائے، برباد کر لیا انہوں نے جو اپنے ایمان نہیں لائے، وہ برباد ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے جی، تباہ ہو گئے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی پچھلی آیت کریمہ کے اندر تعمیم جو فرمائی تھی رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ تعمیم تھی مکان کے اعتبار سے، تعمیم مکانی تھی کہ فرمایا کہ آسمانوں و زمینوں میں جو بھی ہے سارا اسی کا ہے۔ اب یہاں پر تعمیم آ رہی ہے تعمیم زمانی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میں اور اسی کے لیے ہے ما سکن فی اللیل والنہار، جو رات میں اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے نا، ساکن ہے جو کچھ بھی، سارے کا سارا اسی کا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ثابت ہو گیا زمان بھی سارا اسی کا، مکان بھی سارا اسی کا۔ اب کوئی شے ایسی ہے نہیں جو زمان سے باہر ہو، کوئی شے ایسی ہے نہیں جو مکان سے باہر ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہو مخلوق زمان سے باہر ہو، زمان اس پر گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اس پر، نہیں سمجھ پڑا؟ یہ ہے نا سپیکر، آپ دیکھ لیں، اس کی مثال لے لیں، یہ سپیکر ہے۔ کئی ساری جگہوں پہ میں تقریر کرنے جاتا ہوں نا، کئی بار میں نے کہا ہے، میں نے کہا جہاں بھی میں تقریر کرنے جاتا ہوں عموماً سپیکر مجھ سے 5-7 سال بڑے ہوتے ہیں عمر میں، کہ نہیں؟ بوڑھے سپیکر، پٹیاں کی ہوئی تھیں اسے بیچارے کو، اور سپیکر آگے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ سپیکر آپ دیکھ لیں، بتائیں جس دن آیا تھا اس دن بھی کالا تھا ہے جی؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اس کی رنگت میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کا جسم کمزور ہوتا جائے گا، ہے یا نہیں؟ یہ زمان کی برکت ہے، وقت گزر رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے اس میں۔ اسی طرح کر کے آپ عمارتوں کو دیکھ لیں، جو بھی شے ہے، انسان کو آپ دیکھ لیں، پیدا ہوا تھا کیسے تھا، زمانہ گزرتا گیا، بڑا ہوتا گیا، زمانے نے اسے جناب بالغ کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ، پھر یہی ایام، مرور ایام جو ہے نا، یہ پھر اسے کمزوری کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہی کڑیل جوان ہو گیا تھا، ہاں جی، کھڑا کھڑا ڈنڈ بیٹھ کے اتنی نکال لیتا تھا، بعد میں وہی جناب اپنی کمر میں کڑوال نکل جاتے ہیں، ہاں جی، لات پہ لات چڑھتی ہے تو کہتا ہے رگ پہ رگ چڑھ گئی ہے، تو کہتا ہے میں تیری رگ سے واقف ہوں، کہتا ہے تو اس رگ سے واقف نہیں ہے جو رگ چڑھ پہ جاتی ہے دوسری رگ پہ، ہے یا نہیں؟ تو یہ جو نظام ہے نا سارے کا سارا کمزوری کی طرف جا رہا ہے، یہ ایام کے گزرنے سے ہو رہا ہے۔ تو اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اب جو بندہ اس طرح دیمک کی لپیٹ میں ہو، جو بندہ وقت کی لپیٹ میں ہو، جو شے وقت کی لپیٹ میں ہو، وہ تو ساری کی ساری اسی کی رب تعالیٰ کی. تو جب سارا ہے اسی کا تو وہ سارے کا سارا مملوک ہوا اسی کا. جب مملوک ہے اس کا تو میں کہ وہ پھر مالک کیسے ہوگا عبادت کا؟ اندازہ لگا یار کیسے رب سونے نے توحید بیان کی ہے اپنی. اللہ اکبر. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پیچھے تعمیم مکانی تھی، یہاں تعمیم زمانی ہو گئی. اسی کے لیے ہے جو کچھ رات دن میں ٹھہرا ہوا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا ہے. ہاں وہی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.